دوسری چیز جو تباہی کی جڑ ہے اور بہت بڑی تباہی ہے، وہ عدم تقلید ہے، کسی کی نہیں سننی۔ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیروکار امام محمد، امام ابو یوسف، امام طحاوی، پھر آگے چل کے اسفرائینی، جوینی۔ اب آپ کے لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جوینی اور اسفرائینی کا نام، شفیق مسیح کا نام دونوں ہی برابر ہیں۔ آپ کو کیا پتا شفیق مسیح کون، مر گیا کب، اور جھاڑو دیتا تھا اور ٹائلٹ صاف کرتا تھا، اور جوینی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے تھے؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ اپنے اسلاف سے کٹے، آپ کو پتہ ہی نہیں، نام تک نہیں پتا۔ کتابیں تو بہت دور کی بات ہے نا بچوں۔ ہمارا اور آپ کا جھگڑا صرف اتنا سا ہے، صرف اتنا سا کہ تعلیم کے بغیر قرآن کریم کی تشریح نہ کرو، مذہب کے نام پہ لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ تم قرآن کھولتے ہو، قرآن کو نہیں سمجھتے، عربی نہیں سمجھتے۔ ہم کسی پہ اللہ نہ کرے جھوٹ بولیں، اپنے بالکل ڈائریکٹلی جو تجربات ہیں وہ تو جھوٹے نہیں نا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس حق رہ جائے گا کہ آپ ہمیں جھوٹا قرار دیں، آپ جانیں اللہ جانے۔ بچے نے درس قرآن دیا، مغرب سے کچھ دیر پہلے ہم گاڑی روک لی تو نماز پڑھ کے چلتے، وہ بچہ بڑے ذوق و شوق سے، بڑے ماشاءاللہ وہ بہت جذبے سے درس قرآن دے رہے تھے، جینز پہنی ہوئی اور بہت اچھے طاقت اور صحت کے۔ تو جب نماز پوری ہو گئی تو ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا، انہوں نے ترجمہ کئی جگہ کیا ہوگا غلط، مگر ایک جو ہم نے سنا، ہم نے کہا بیٹے یہ معاون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، اس کا وہ درس دے رہے تھے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہم نے کہا معاون کیا ہوتا ہے؟ تو معاون کا لفظی ترجمہ انہیں پتہ نہیں تھا۔ ہم صرف اس پہ بات کرتے کہ تم میں سے جن لوگوں کے بڑے بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، تم نے ان کی کتابوں کو پڑھا اور سیکھا اور تم نے علم حاصل نہیں کیا، بچوں مت خدا کی کتاب کی تشریح کرو، مت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ حکم لگاؤ کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ غلط ہے۔ پوچھو ان کو جن کی پیروی میں تم چل رہے ہو، تمہاری ہمت ہے کہ ان سے اٹھ کے پوچھ سکو کہ حضرت یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ تو اہل سنہ کے مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ اہل سنہ کا مسلک کیا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے بڑی آسانی سے کہ عذاب قبر تو کچھ نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت کیوں عذاب قبر کچھ نہیں ہے؟ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، امت آج تک اس پہ قائم رہی ہے، کتاب و سنت کبھی آئے گا یہ موضوع انشاءاللہ؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے۔ یہ حضرت آپ کیا اور آپ کا خیال کیا؟ اس لیے صرف اور صرف یہی اختلاف کہ خود آپ اور آپ جن کی پیروی میں چل رہے ہیں ان میں سے بہت سے آپ کے قائدین بغیر کوئی نام لیے وہ علم کی گہرائیوں میں نہیں پہنچے تھے۔ جذبات اچھے ہوں گے، معافی ضمیر، جو عقیدہ بیان کرنا ہے، جو چیز کہنی ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ پھر عدم تقلید کا دعویٰ کرنے والے، لطف کی بات یہ ہے کہ تقلید تو آپ بھی کرتے ہیں، تقلید تو آپ بھی کرتے ہیں۔ اس ملک میں ایک فلم آئی تھی بہت عرصہ پہلے، مولا جٹ۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں 19-20 کا فرق نکل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دو فلمیں ہیں یا دو کردار ہیں، نہ ہم نے دیکھے نہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اتنا معلوم ہے جو کچھ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی فلم آئی یا مولا جٹ کا کوئی کردار تھا، نوری نتھ۔ یہ نوری نتھ میں جو کردار ادا کیا
ان صاحب نے اپنا عقائد کا ایک پرچہ لکھا ہے، ہم نے وہ پرچہ پڑھا، ہمیں نہیں معلوم تھی اگلی بات، اور اس میں وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ یا اللہ، یہ ہیں کون جنہوں نے عقیدہ لکھا ہے؟ حمزہ علی عباسی صاحب۔ ہم نے کہا اللہ کی شان، عقیدہ اہل بدعت اور اہل کفر اور اہل سنہ سب کا جو الگ الگ ہے، یہ محترم، یہ کیسی اتھارٹی ہیں جو عقیدے پہ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حضرت جس میدان میں آپ نے زندگی گزاری ہے آپ اسے جاری رکھیے۔ اگر آپ پہ انشراح صدر ہو گیا کہ یہ غلط ہے، اللہ کی عبادت کیجئے، کچھ اور کیجئے، مگر عقیدے اور علم میں دخل نہ دیں جب تک آپ پڑھ نہ لیں۔ اب نوری نتھ میں کردار ادا کر رہے ہیں، آپ فلم بندی کرا رہے ہیں، یہ آپ کا فیلڈ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ میوزک اس وقت نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم یہ کہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح وار کرو، اگر ہم کہیں کہ فلم میں یہ مکالمہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو ہمارے منہ پہ ٹیپ لگا دیں۔ آپ کہیں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم نوری نتھ کے کردار میں یہ عیب نکالو، یا یہ حتیٰ کہ تم تو تعریف بھی نہیں کر سکتے، تمہیں کیا پتا ہمارا فیلڈ کیا ہے؟ الراس سے والا ہے ہماری سر آنکھوں پہ بھائی، اس لیے کہ نوری نتھ یا مولا جٹ ہمارا فیلڈ تھوڑی۔ اور مہربانی کریں اس کے برعکس آپ لے آئیں، پھر جب آپ کتاب و سنت پہ بات کریں اور جب کہیں میرا عقیدہ یہ اور میرا عقیدہ یہ، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام طحاوی، ابو الحسن عشری، جوینی، سفارینی، غزالی، رازی، حضرت مجدد، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ان ساروں کو چھوڑ کے تقلید کرنی ہے تو وہ غامدی صاحب کی تقلید کرنی ہے، کیونکہ وہاں رہ آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ بھی اب کہنے لگے، ورنہ آپ کی اپنی تحقیق کیا ہے سوائے نوری نتھ اور مولا جٹ کے؟ یہ پردہ دری ہے بچوں تمہارے مذہبی قائدین کی، اور یہ پردہ دری ہے تمہاری مذہبی رہنمائی کی۔ اس پہ ہم مطعون ہیں اور بدنام۔ ہم جم کے کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ہم اس حد تک اس کے قائل ہیں کہ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے، ان کے شاگردوں میں مولانا محمد ادریس کاندلوی، مفتی محمد شفیع، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد، مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا محمد یوسف بن نوری، جن کے اور ہمارے درمیان صرف ایک واسطہ بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی حدیث اور ہم نے ان سے پڑھی، رحمہم اللہ، نور اللہ قبور۔ یہ سارے حضرات اسے متواتر حدیث قرار دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابی ہیں، سب یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونا اور ان کا انتقال نہیں ہوا۔ ہم ان کو مانیں، ان اساتذہ سے پڑھی ہوئی چیزوں کو مانیں، یا نوری نتھ اور مولا جٹ کے چکر میں پڑے؟ عقیدہ کہاں سے لینا ہے تم نے؟ آفرین ہے بچوں تمہاری عقل پہ کہ گوشت لینا ہے اور کپڑے والے کی دکان سے جا کے خرید رہے۔